اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمیں امید ہے پروردگار عالم کی ذات پاک سے کہ اس کی رحمتیں برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں، آپ انشاءاللہ اپنے گھروں میں شاد و آباد رہیں۔ اور یہ جو ہم آپ کو پیارا گھر جو بک ہے، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو چیدہ بتا رہی ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے انسان کیسے محبت اپنے دل میں پیدا کرے۔ اس میں یہ ہے کہ بعض انسان تمام کمالات کا مجموعہ کسی ذات کو فطرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، لہٰذا اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کس قسم کے عشق میں؟ اتنا عشق پروردگار عالم کے ساتھ رکھتے ہیں کہ مجلس ابن زیاد میں جس وقت اس نادان اور بیوقوف نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو یہ سن کر وہ معظمہ کھڑی ہو گئیں۔ اب سوچیے کہ دربار بھرا ہوا ہے اور بی بی جو ہیں وہ زنجیروں میں ہیں، رسیوں میں ہیں، سر پہ چادر بھی نہیں ہے، اور اس وقت انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا جس پہ جتنا بھی ہم غور کریں وہ کم ہے۔ یعنی سارے بھائی بھتیجے بھانجے اولاد سب ختم ہو چکی ہے، کربلا کے میدان میں رول گئیں یہ لاشیں۔ لیکن بی بی عجیب جملہ کہتی ہیں، بی بی کہتی ہیں ما رایتا الا جمیلہ، کیا نہیں سمجھتے ہو؟ اندھے ہو؟ کیونکہ تم نہیں سمجھتے ہو تمہیں مر جانا چاہیے۔ حادثہ کربلا میں نے اللہ کی طرف سے اچھائی کے علاوہ، خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ اپنے بھائی کو راہ خدا میں دے چکی ہوں، اس اللہ کی راہ میں جسے میں نے پا لیا تھا۔ جس وقت انسان اللہ کو پا لیتا ہے تو پھر تمام عبادتیں، یہاں تک کہ جہاد، امر بالمعروف، اللہ کے دوستوں کو دوست رکھنا، دشمنان خدا کو دشمن رکھنا، نمازیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے فطری امور بن جاتی ہیں۔ اب کوئی فکر نہیں ہے کہ اب زندگی کیسے گزرے گی، اب کیا ہوگا۔ انسان اگر انسان بننا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے تاکہ وہ ایک کامل انسان بن جائے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرے تاکہ اس کے قانون اس کو کوئی مشکل نہ لگیں، وہ ایک فطری امر بن جائیں۔ اگر ہم چاہیں کہ اس منزل تک پہنچیں تو ضروری ہے کہ دل کے پردوں کو ہٹا دیں، جیسے کربلا والوں نے۔ ہم کہتے تو ہیں نا کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی فوز عظیم پہ فائز ہو جاتے، لیکن عزیزان گرامی اس کے لیے دل کے پردوں کو ہٹانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرنا، اپنی نیتوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اپنے دماغوں کو اللہ کی رب کی طرف راغب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے میں کمزوری نہ آنے دیں۔ اگر کوئی اس طرح سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دل کا مریض ہے، پردے ابھی باقی ہیں۔ اس طرح جو اگر انسان جیسے مریض ہوتا ہے نا تو اس کے آگے آپ بہترین کھانا بھی چن دیتے ہیں نا تو وہ کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا، وہ اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا کیونکہ وہ مریض ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا کھانے کی طرف۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کہو آپ پانی پیتے ہیں، نہیں ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے پانی پینے۔ اب جب گردوں کا مرض زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ پانی نہیں پیا، حالانکہ پانی تو ایسی چیز ہے کہ ہر شخص کو کم از کم 8 گلاس تو پینے ہی چاہیے دن بھر میں تاکہ اس کے جو سسٹم ہے وہ بالکل صحیح رہے، لیکن نہیں پیتے پانی، کھانا نہیں کھاتے چاہے 2 دن سے بھوکے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مریض ہیں وہ، ان کو کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی بھوک اور پیاس کو درک نہیں کر سکتے۔ جو شخص ماہ رمضان کے یعنی کہ انہوں نے چونکہ ماہ رمضان میں یہ دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنے درس کو سمجھنے کے باوجود، اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے جب ماہ رمضان المبارک آتے تو کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، کتنے درس ہوتے ہیں، کتنے اللہ کی طرف راغب کیا جاتا ہے،
لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی انسان اس طرف راغب نہیں ہوتا، نماز کی طرف، روزے کی طرف، انفاق کی طرف، غریبوں کی مدد کرنے کی طرف راغب نہیں ہوتا، تو گویا کہ وہ شخص مریض ہے جس کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا۔ تو یہ انسان بھی اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ جہاں پہ اس کے دل کے اوپر ایک کے بعد دوسرا تیسرا پردہ پڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز جو کہ روح کی غذا ہے، اس کی لذت کو وہ شخص ادراک ہی نہیں کر سکتا، روزے کا ادراک نہیں کر سکتا، تو اللہ کے ساتھ ہم آہنگی کہاں ہوگی، اس کے احکامات کے اوپر کیسے وہ عمل کرے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کچھ بچا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صرف گردن باقی ہے، باقی سب راہ خدا میں دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ تم یوں کہو کہ سب باقی ہے مگر گردن ضائع ہو گئی، کیونکہ گردن راہ خدا میں ابھی تک نہیں دی گئی ہے۔ راہ خدا میں انفاق کرنا، طواف کرنا، راہ خدا میں جان دینا، دین کی ترویج کے لیے اللہ کے دوستوں کو دوست رکھنا اور دشمنان خدا کے ساتھ دشمنی رکھنا، یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ دلیل کی محتاج ہو۔ یہ تو جب آپ اللہ کے قریب ہم ہوتے ہیں تو خود بخود یہ چیزیں ہمیں اچھی لگنے لگتی ہیں، ہمیں اللہ کے بندے اچھے لگتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ کسی غریب کو دیکھتے ہیں فوراً دل دکھ جاتا ہے، اور کسی کے حالات دیکھتے ہیں کہ تو فوراً ایسے انسان کا دل دکھ جاتا ہے جس کے دلوں پہ پردے نہیں پڑے، کہ ان کا دل پہ الہی اثر نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آگ میں لوہے کی سی ہے کہ لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ بن جاتا ہے، پھر آگ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دیکھیں ویسا ہی بالکل ریڈ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح کا بن جاتا ہے۔ اسی طرح لکڑی جب آگ میں ڈالی جاتی ہے تو پھر یہ آگ بن جاتی ہے۔ اس قسم کہ انسان کے لیے الف با کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، اس قسم کے آدمی کو پاکیزگی اختیار کرنے اور گناہ سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے صرف۔ پھر اس کے دل پہ سے جو یہ پردے پڑ جاتے ہیں نا، شیطان پردے ڈال دیتا ہے، وہ خود بخود پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، کتنی آسان ہو جاتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی چیز کی، بس اور بس جب بھی اس کو کوئی مشکل آتی ہے وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے پروردگار عالم یہ مجھے شیطان تنگ کر رہا ہے، یہ میرے لیے یہ مشکل آ گئی ہے، یہ میرے جو بھی میں نے غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر کے اپنی طرف لے لے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دعا کرتا ہے انسان، اور دعا جو ہے بہت ہی بڑی، میں کہتی ہوں ایک طرح سے بلیسنگ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتائی ہے، کہ سورہ طٰہٰ کی جو آیت نمبر 14 ہے اس میں دعا کی اہمیت کے لیے بتائے، اس میں شک نہیں ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اکثر بچے پوچھتے ہیں نا کہ ہم نماز کیوں پڑھیں نماز میں، ٹھیک ہے اتنے سارے گیم ہیں، ٹی وی ہے، یہ ہے وہ ہے، بس میں نماز کے لیے 5 منٹ 10 منٹ کیسے نکالیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی تمہارا اللہ ہوں۔ ظاہر ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ جیسے کہ پہلے بتایا کہ جب کشتی ڈوبنے والی ہوتی ہے، انسان کے پر کوئی آسرا نہیں ہوتا، تو وہ صرف اور صرف ایک ہستی کو پکارتا ہے۔ جب جہاز ڈول رہا ہوتا ہے اور سامان گرنا شروع ہو جاتا ہے تو بس خالصتاً اللہ کو پکارتا ہے۔ تو کیا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، واقعی الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے، کیونکہ اگر ہم کسی اجنبی سے تو نہیں، اگر ہم کسی اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس کی نماز نہیں پڑھتے، اس کو یاد نہیں کرتے کبھی، تو اگر کوئی وقت پڑے گا تو اجنبی ہوگا وہ ہمارے لیے، کیسے ہم کیا کریں گے پھر؟ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو، اور جب یاد رکھتے ہیں ہم تو پھر اس کے آگے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، اپنی مشکلیں بھی اس سے بیان کرتے ہیں، اور وہ مدد بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی مددگار ہے ہی نہیں ہمارا۔ اور جو اس نے بندے اپنے بندوں کو مخصوص کیا ہے ان سے توسل کرتے ہیں ہم، کہ وہ ہمارے
یعنی ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کیا تم مجھے پا لینا چاہتے ہو، لیکن اس سر والی آنکھ سے نہیں، یہ تو حیوان کی ہیں، حیوانوں کی بھی آنکھیں ہوتی، اگر دیکھنا چاہتے ہو تم اس آنکھ سے دیکھو جو حیوان نہیں رکھتا۔ کیا تم میرا سلام سننا چاہتے ہو؟ ان کانوں سے نہیں، یہ تو حیوان کے کان ہیں، اس کان سے سنو جو انسان کا ہے۔ سنو گے تو مجھے پالو گے، دیکھو گے تو مجھے پالو گے۔ انسان اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے دیکھے اور میرا کلام سنے تو آؤ میرے راستے پر، میں تمہیں بتاؤں جس پر چل کر تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ عبادت کرو، نماز پڑھو، اپنے رابطے کو، اپنے تعلق کو میرے ساتھ مضبوط کرو۔ جب رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر ایک چیز کی طرف متوجہ رہے کہ وہ نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ، یعنی وہ چیز جو تجھے جلدی مجھ تک پہنچا سکتی ہے، وہ ہے نماز۔ بالکل انسان خلوص کے ساتھ اپنی جانماز بچھاتا ہے، جا کے وضو کرتا ہے، وضو میں سب سے پہلے اعوذ باللہ یعنی شیطان سے دوری کی دعا کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ یہ جو ہے بسم اللہ جو ہم کرتے ہیں، اگر یہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وضو ہی نہیں کیا۔ شریعت کہتی ہے سب سے پہلے یہ 2 کلمات کہیں، اس کے بعد وضو کی ابتدا کریں۔ تو وضو کرتا ہے انسان تو ہر چیز کے لیے ہے کہ چہرہ دھوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس روز ہمارے چہرے کو سفید رکھنا ہے جس روز کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ پھر ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں پروردگار ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ پھر بائیں ہاتھ کو دھوتے ہیں کہتے ہیں پروردگار عالم ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ کمر کے پیچھے سے دینا۔ پھر سر کا مسح کرتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار عالم ہمارے عقل کو وسیع کرنا، ہمارے دماغ جو ہے اس کو روشن کر دینا، ہمیں علم سے شغف حاصل کریں۔ اور پھر پیروں پہ مسح کرتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار عالم ہمارے پیروں کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جب اس سے اتنا تعلق آہستہ 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 سے مضبوط ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ پورے سر سے لے کے پیر تک اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے انسان۔ اور اس کے بعد جو ہے جب مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ بالکل متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف، متوجہ ہو کے پھر اذان اقامت کہتا ہے۔ اذان اور اقامت کے بیچ میں ایک مخصوص دعا ہے، اللہم اجعل قلبی بارم، وہ والی دعا ہے کہ وہ پڑھے تو پھر تو انسان بالکل ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ کے حضور میں پہنچ گئے۔ اور یہ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب آپ کوشش یہ کریں کہ اول وقت نماز پڑھیں۔ جیسے نماز اذان ہوئی آپ فوراً نماز کے لیے تیار ہو جائیں، بلکہ اگر ہو سکے تو وضو پہلے سے کر کے رکھیں تاکہ آپ مصلی عبادت پہ پہلے چلے جائیں۔ اور ماہ رمضان المبارک میں یا ویسے بھی پورے سال میں نماز شب ضرور پڑھیں۔ اس کی درخواست اس لیے آپ دیکھیں کہ نماز شب اس لیے، اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں جو انہوں نے بات کی وہ اس وجہ سے کہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو وہ جو ہوتا ہے اس کا دل بہت نرم ہوا ہوتا ہے۔ نماز شب میں تو